تب بچہ روئے اور اس کو دودھ پلائے گا. تیسرے حاجاتے تمہارا آخری عطا بنائی سورج کبھی بچہ تمہاری ضرورتوں کا پیدا ہوتا رہتا اور بچہ تمہاری ضرورتوں کا پیدا ہوتا رہتا ہے اور دودھ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پکارا کرے گاڑی ضرورت رہا تاکہ اس کی مہربانی کا دودھ دیش میں آئے وہاں آئے انہیں داد کی افسان اور در غنیمان یہ سائد پر یہ دودھ برسانے والے ہوا کے جناتے دودھ برسانے والے ہوا کے جناتے ہماری فکر میں ہیں تھوڑی دیر صبر سے کام لے لو. اس سمائے مستقل نہ سمندری آمدنی بچی کہ بڑھ تک کی گئی اس سمائے ریخ گئی آسمان میں تمہارا رزق موجود ہے. کیا یہ تم نہیں سن سکے؟ صرف پستی سے چمٹے ہوئے صرف پستی سے کیوں چمٹے ہوئے ذات خداوندی کے پرورش کا انداز بیان کرنا رہے ہیں. یہ زندگان خدا کی طرف پرورش کرتی ہے. خدا کی بارش کا آسمانی کسی کا کیا ہے یہ بتا. خاص یہ جس آسمان سے اترتا ہے زمین پر محنت کرنے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتا. زمین پر محنت کرنے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتا. اس بھی آسمان سے اتاری جاتی ہے. اس پستی سے کیوں چمٹے ہوئے رحمت کا دعا لے. پستی سے چمٹنے کے نتیجے سخت ترین مخلوق میں شمار کر لیے جاتے ہیں. مخلوق میں شمار کر لیے جاتے ہیں. تمہارے زمراتی انسانی جو تم کو بلند درجوں پر بلندیوں پر بٹھا کر تمہارے واسطے بہترین انتظام کا سبب بن سکتے ہیں. تم سے ان پسیوں کی وجہ سے محروم رہ جاتے. رزق ڈھونڈنے کے لیے اس پر زمین اور پستی کی حالت سے چمٹے رہو تو اس پستی کے انداز سے ناپے ہوئے سے جاؤ. فکر مختصر کر لے وضو کے سلسلے کی فکر مختصر کر لے. اپنے بڑھنے کی اوپر کی جانب کی فکر کو وسیع کرو دراز کرو پھیلاؤ اس کو بڑھاؤ سب سے پہلے تاکہ تم بلند ہو سکو بلندیوں کی جانب اٹھ سکو. اور جب تم بلند ہو جاؤ گے آسمانی رسی پکڑ کر جب اللہ کی جانب بڑھنا شروع کرو گے اونچا اٹھو گے انسانی مرتبے کی جانب جھکتے گے. انسانی مرتبوں کی جانب جھکتے گے.
کیونکہ ان بلندیوں سے رزق کرتا ہے، تم اس رزق سے محروم نہ رہ جاؤ گے کہ تم کو واقعی مقدار میں رزق دیا جائے۔ بختی کے بلندی کی طرف کے بارے میں کئی لوگوں سے بہت سے تذکرے ہو رہے ہیں۔ انسانیت کا مجموعہ کیا ہے، بہترین روحانی انسانیت کس طرح قائم ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کو پرورش کرنے کے لیے۔ آج یہ مسجد اس سلسلے کا اختتام پر ختم، یہ سمجھیے کہ یہ آخری ٹرین تقریر کے لیے، اس کے بعد حکمت کے لیے نئے مضامین ہمارے کی ضرورت پیدا کر بڑی بنیادی کی بات ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، آج یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ ذکر کرتے وقت مقصد کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ ضرورت اس مقصد سے ذکر کرنا، مقصد ہمارا روحانی بلندیوں سے پانا، لیکن ہم اس مقصد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اظہار نہ کریں، ہمارا مقصد گم ہے۔ مکمل طریقے سے کچھ چیزیں ہماری ذہن میں سوچی ہوئی نہ موجود ہے جو ہمیں چاہیے، جہاں تک ہم کو حاصل کرنا ہے، جن مقامات سے ان چیزوں سے اگر اس کا فیصلہ موجود نہیں ہے ہماری ذہن میں، تو اس جانب سے بھی سناٹا رہے گا۔ ایک مقام صلاحیت کا آیا کرتا ہے جہاں پہ ہر خیال کھانا ہو جاتا، کوئی خیال نہیں باقی رکھتا۔ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ مرتبہ نہیں بنتا، صلاحیت حاصل ہوئی، مرتبہ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہے، لا حاصلی کا مقام کرتی بے حاصل قابلیہ سلسلہ اس سے زیادہ دور دے، لیکن یہ بہت خالص قسم کا قابلی سلسلہ کا بہت ہوتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس میں بہت ایمنجمنٹ کر دیے، بہت سی تکلیفیں کر یہ بے کھمبا بے چھت بلا دیوار کی عمارت، اس کو عمارت کہنا بھی ظلم ہے، دکھا دینا غیر کے میدان میں اس کا نہ کوئی نور ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ناف ہے، جس کی نہ کوئی لمبان ہے، نہ پیران ہے۔ ایسی جگہ خیمہ لگانا کہ جس کا نہ کوئی پھول ہے، نہ کوئی ارض ہے، اس میں مکانیت لوگوں کسی وقت کا پابند، جب یہ زندگی کے اور فنائیت کے لمحات اس کی مدت جب بڑھتی ہے تو اسی طرح کے حالات پیدا ہو جائے، اور یہ آخری کا زیادہ تر فقیر اس مقام پر دلچسپی کی حالت میں رہتے اور ان سے کسی صفت کا ظہور نہیں ہوتا، کسی صفت کا ظہور نہیں ہوتا۔ لیکن تعلیم کے دوران اگر طالب کو یہ بتا دیا جائے ارادہ کر لو، اور اس ارادے کو جب تک ہوا
بجلی نہ پیدا ہو رہی ہے اپنے ساتھ رکھو، اپنی خواہش رکھو، اپنا ماننا رکھو آدمی کے ساتھ، اپنے انتہا کی عرضی لگا کر دربار بارگاہ الہی، اس دربار بارگاہ الہی، اور جب دل ہو جاؤ، جب دل سے یہ آ جائے، جب فنا کا مقام شروع ہو جائے تو ہر چیز فنا ہو ہی جائے، کوئی خیال رہ جائے گا، کوئی تمنا رہ جائے گی، کوئی خواہش رہ جائے گی، کچھ دیر کے لیے جب پھر واپس لوٹ آؤ گے وہ آرزو، وہ تمنا، وہ خواہش، وہ آرزو پھر ساتھ، اور اس سلسلے میں جس قدم ہو جتنا دل جاؤ اتنی ہی مقدار سے دودھ پیدا ہوتا چلا جائے گا، وہ دایا، وہ پرورش کرنے والی ذات اس بات کی منتظر رہتی۔ قرآن شریف کا ایک حوالہ دے رہے ہیں حضرت اللہ کو پکارے، اور اس کے ساتھ ایک ٹکڑا اور جوڑ رہے ہوں، آپ کسی کا کیجیے داری نواز، اور ذریعہ داری کے بغیر زندہ مت رہنا زمین پر، ذریعہ داری کے بغیر زندہ مت رہنا زمین پر، ورنہ ہوا ہو جاؤ گے، مل جاؤ گے، تمکے کی طرح بکھر جاؤ گے، اس مقام سے پھر جاؤ گے جہاں بے وجودی ہی بے وجودی، نہ کوئی ویل ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی تمنا ہے، نہ کوئی گفتگو ہے، نہ کوئی بات ہے، تو تمکے کی طرح بات لے جاؤ گے ہوا۔ ایسی جگہ خیمہ لگایا جائے گا کہ کا نہ کوئی پتہ ہے، نہ ٹھکانا ہے، نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، نہ میدان ہے، کچھ کرنے مشکل ہے کہ وہ کہاں کس جگہ، تم رکے ہوئے بے ہوئے ہو، رو رہے ہو، تم بکھرے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو، تم عالم پرورش کے سپرد کر دیے گئے ہو کہ عالم ملکوت سے گزارے جا رہے ہو، کہ عالم جلوس سے رکے ہوئے ہو، کہ لاہوت کی سیر کر رہے ہو، کوئی خبر نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس مقام کی طرف مت جانا، خاص کسی کے لوگوں کے لیے رہا ہے، کبھی کبھی پیدا ہوتے اور مدتوں اس مقام کی سیر کرتے ہیں اور پھر اترتے ہیں۔ ہمارے سنا 70 ڈگری اور 80 ڈگری تک کا آدمی انسان بننے والا ہے، 70 ڈگری اور 80 ڈگری تک رکھنے والا آدمی انسانیت کا اس مقام کے نیچے ہے، اور کچھ جگہ رہتا ہے جس جگہ کی طرف میں اشارہ کرتا اس اللہ کے مقام پر رہتا ہے، اللہ کچھ سارا کرتا ہے اور دیگر ظاہری ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کی اکائی محفوظ رکھی جاتی ہے، اس کے لیے پرورش کے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس آسمان سے اترتا یہ نہ سمجھو کہ زمین پر تمہاری نیت سے پیدا ہوتا، روزی ہر انسان کی، ہر بندی، ہر آدمی آسمان سے اتاری جاتی، محنت کر کے روزی نہیں حاصل ہوتی، وہ تو صرف ایک وسیلہ ہے۔ سائنس میں بہت ترقی کی تمام ترکیبیں نکالی، بہت سی کھادیں پیدا کی، بہت سی گیس بنا ڈالی بارش ہونے کے
نئے نئے آلات بنائے، بڑا دماغ شیطانی لگا، ہٹتے ہوئے ذہن تمام استعمال ہو گئے۔ یہ خیال تھا کہ محنت کے ذریعے اور عقل کے ذریعے اس کا بڑھنا اور گھٹنا تعلق ہوا۔ ان سب تمام ترکیبوں کے استعمال کے بعد جب یہ پتا چلا کہ رزق گھٹ رہا ہے، اب دوسرے ملکوں سے بھیک مانگنے کی نوبت آ روس وغیرہ یہ ہوا تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ہر بندہ جو زمین پر آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر اس سے ضروری مقرر ہے، اور جس جگہ جس وسیلے سے روزی کی جانے والی ہے وہاں اس وسیلے اس جگہ اس کو پہنچا دیا جائے، اور اتنی رزق دی جاتی ہے جتنا اندازے سے اس کے لیے مقرر ہے۔ پھر وہ روزی بڑھتی ہے، بلندی کی طرف جیسے جیسے بڑھتا ہے، یہ بندہ پستی سے بلندی کی طرف جیسے جیسے اٹھتا ہے، اس کے مرتبے کے حساب سے آسمانی عزت اور عظمت کے حساب سے اس کے رشتہ ہوتا ہے۔ ایسی روزی جس کے چھیننے کا خوف نہ ہو، جس کے گھٹنے کا خوف نہ ہو، ہر لمحہ مطمئن رہتا ہے اپنی روزی کی طرف۔ اس آسمانی عزت اور عظمت کی وجہ سے یہ ایک بڑا خاص مقام، ورنہ پستی سے چھٹے ہوئے لوگ جن کو روزی دی جاتی ہے وہ بہت خطرے میں رہتے ہیں کہ آج روزی مل رہی ہے، رہے گی یا نہ رہے، ختم ہو جائے۔ چاہے کسی واقع انتظار بڑی مقدار میں روزی کیوں نہ دی جا رہی ہے، لیکن یہ خوف ہمیشہ دامن کی ہے سختی کے لوگ۔ کئی خاص مقامات ہیں روحانی انداز پر سمجھنے کے لیے حضرت دین کے اس مضمون میں اس فرمان عالیہ جو کچھ میں تذکرہ کرایا میرے خیال سے بہت تو ذہن سے اپنے باہر نکال کر اگر دوہرا لیں گے آپ لوگ تو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے آگے کا مضمون جو ایک اور دوسرا سلسلہ قائم کرتا ہے، عرض کر رہا ہوں عاقبت دینی نشانے نور کف اور شہرت حالی حجاب سور کف۔ عاقبت دینی کے سب بازی بدی اور مثل آن نبوت یک بازی سنی اور جانے کے بازی سنا مغرور شد اور کر تکبر جان استادان دور شد اور سامری واراں ہنر در خود بھی اعوذ موسیٰ التکبر در تحقیق اعوذ موسیٰ آہنر آمرتا اول معلم قسم را پر گوشتا اللہ جرم موسیٰ دیگر بازی نمون فتاک یہاں بازی یہ جنت نبود۔ عاقبت دینی نشانے ہوئے کچھ شربت حالی حجاب سور کچھ۔ انجام کو دیکھنا تیرے نور کی نشانی ہے، شربت حالی حجاب سور کچھ۔ اور ابھرنے والی خواہش کو پورا کرنے، کوئی خواہش ابھری اور اس کو پورا کر لیا گیا
खुशियों का हिजाब, खुशियों का हिजाब और अंजाम से देखना, ये मूल रखने की निशानी। अंजाम पर निगाह डालना, किसी काम के अंजाम पर निगाह डालना, ये मूल रखने की निशानी। कोई ख्वाहिश पैदा हुई और उसको फौरन पूरा कर लेना, ये खुशी का हिजाब है। आखिरत दीनी जिसक बाजी जदी और मुस्लिमान नबूवत बाजी सुनी। ज्यादातर इंसान फरमा रहे, ज्यादातर आदमी दुनिया में एक किस्म का खेल देखते, एक तरह का खेल। तो वो उनके मिस्र किस तरह हो सकते हैं, उनके मानिंद किस तरह हो सकते हैं, वे अंजाम का नजर रखने वाले हैं और उन्होंने 100 तरह के खेल देखे, 100 तरह के खेल देखे। जानते बाजी सुना मौजूद तकब्बुर जरूर ताजा एक आदमी ने खेलना शुरू किया, मैदान में उतरा और एक खेल उसने खेलना शुरू किया और वो ऐसा मजबूर हुआ तकब्बुर की वजह से कि अपने उस्तादों से दूर हो गया। जिस उस्ताद ने उसको वो खेल सिखाया था उससे वो दूर हो गया, उसमें गुरूर पैदा हुआ, तकब्बुर पैदा। कामरी वाला हुनर कर उठी और उन जरूर का तकब्बुर कर सकी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में एक कामरी नाम का था, जो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही था, लेकिन हज़रत मूसा से अलग हो गया, उसमें तकब्बुर पैदा हुआ और उसने उनसे सरकशी कर दी। हज़रत मूसा के जलीलुल क़द्र पैगंबर हुआ, जिनकी अज़मत, जिनकी इज्जत फरिश्तों की निगाह में साबित है। हर गुरु उनको अदब और ताज़ीम पेश करता है उनके मर्तबे की वजह से। ऐसी बर्गीदा शख्सियत से कामरी ने सरकशी अख्तियार किया और कुछ दिन साथ रहने, जबकि उसे हजरत रूमी के लफ्जों में एक खेल आ गया। लफ्ज खेल इस्तेमाल फरमा रहे हैं, बाजी की इस्तेमाल फरमा, बाजी के मानी उनसे मूसा और हुनर आमेज़ता अवध मुअल्लिम चश्मरा पर देखता। उसने हज़रत मूसा से हुनर सीखा और उसी उस्ताद से आँख बंद कर दी। ला जरम मूसा जिगे बाजी नमूद अताशना बाजी ये जानत रहूं। तो नतीजतन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा खेल दिखा दिया। उस्ताद और शागिर्द का क्या मुकाबला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा खेल दिखा दिया। ऐसा खेल कि वो कांवरी की जान ली। मानी चीजें उसके तस्वीर सुनी, नूरी जिंदगी रखने वाले लोग, नूरी जिस्म और रूह से जुड़े हुए लोग, किसी चीज का जब इरादा, कोई ख्वाहिश जब उनके दिल में पैदा तो पहले उस ख्वाहिश के अंजाम पर गए। नूर की
برکت سے ان کو یہ مقام حاصل رہتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والی خواہش کا وہ انجام جان سکتے ہیں. دوسری قسم عام انسان کی، عام آدمی کی، پورے بھیڑ کی آدمیوں کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے، انجام سے بے خبر یہ شہرت استعمال کر رہے ہیں. بہت سے معنی میں بہت سے جگہوں پر یہ لفظ شہوت استعمال کرتے ہیں حضرت نور، اور اس کے مختلف معنی ہیں. یہاں شہوت کو خواہش کے معنی میں لے رہے ہیں، ایسی خواہش جو انسان کو گھاٹے میں ڈالتی ہے، انجام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے. جیسے سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرورش پا رہا، لیکن چونکہ نامکمل رہ گیا تھا، مکمل نوری وجود تک نہیں پہنچ سکا، اس آسمانی خلعت کو نہیں پہنچ سکا جو ایک نئے صاحب کے شکل میں اوپر اٹھتے ہوئے انسان سے کسی ایک خاص مقام پر پہنچ جانے کے بعد عطا فرمایا جاتا. اس بلند مقام سے بہت نیچے تھا، ابھی تمیز نہیں کر سکتا تھا، حق نہیں سمجھ سکتا تھا، تو اس کی خواہش اس انجام کو پہنچ جائے گی. اس کے قلب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خون پر جانے کے بعد 40 دن کا چلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ہارون علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کو سامری نے غنیمت جانا، اور ایک خواہش جو اس کے نامکمل دل پرورش پا رہی تھی اسے وہ ضرور میں لے آیا اور اس پر اس نے عمل درآمد شروع کر. کافی لوگوں کو بہکا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا دیا، اپنی جانب مخاطب کر دیا. اس طرح کا ایک کھیل جان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات فراموش کر گئے ہوئے، جن کے قلب کھوئے ہوئے تھے، جن کی روحیں بیدار نہ ہو پائی تھی، جو عظمت موسمی سے ناواقف تھے، اللہ اللہ رکھتے، اللہ کے خوف تھا، رحمن اس کی بندگی میں لگے رہے تھے، جوہر کا بڑا بڑا ٹیکا لگائے تھے، بڑی بڑی نمائشیں دکھائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رات دن گم گایا ہے زبانی. سامری نے ایک جھٹکا جو دیا اپنے ایک کھیل سے تو وہ تمام عقائد کا رنگ ہو گیا، اس لیے کہ قلب سویا ہوا، روح بیدار نہیں ہو پائی تھی، عالم نورانی نہیں بن پائے تھے. کوئی بھی مخالف جھوٹا آتا تو وہ شمعیں روشن نہ رہ پاتی، تاریخی ہو گئی. ایک ذرا سے مخالف ہوا کے دھوکے میں تاریخی ہو گئی. کافی لوگ بھٹک گئے، سامری کی طرف چلے گئے،
حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کا چلا کر کے دور سے اترے اور تشریف لائے اپنے ان لوگوں کے درمیان میں تو پتہ چلا یہ نیا ملک تھا، جذبہ پیغمبری جاگ گیا، بہت رنجیدہ ہوئے اس واقعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بے انتہا رنج کے عالم میں اپنے چھوٹے بھائی کے بال پکڑ لیے ہاتھوں سے اور ان کو اٹھائی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ فرمانے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میں بے قصور، میں نے حد امکان کوشش کی لیکن یہ قوم کچھ بھی سننے پر نہ راضی ہوئی اور کامگی کی جان مخاطب میں کمزور ثابت۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کمزور ثابت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر جب سامری نے سنی تو اس کی سکتی ہوئی کہ افطار میدان میں آ بڑے جلالی پیغمبر گزرے، اس کا جلال محسوس چیز ہے۔ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حضرت روم کہ سامری اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حقت میں نالائق شاگرد سے استاد کی اور اتنے قریب قدر استاد کی ایک حقت بہت تھی، اس کا نام و نشان صفائے ہستی سے بھول گیا، مٹ گیا، ہمیشہ ختم ہو گیا۔ اس نے بالکل بھی سودا دکھایا تھا، بالکل بھی کھیل دکھایا تھا، وہ ہوا میں لے گیا، اس کی ساری کائنات بکھر گئی۔ اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوا، ایک تماشا دکھانے والے اس دن مخاطب کر لیتے ہیں بھیڑ کو، لیکن انجام کار وہ سب کھیل کیے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ کی جاتی ہیں اور ان کی کوئی نفس زمین پر باقی نہیں رہتی اور یہ تاریخ پوری دہرائی جاتی